تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، آپ حضرات نے بلکہ ہم سب لوگوں نے ابھی دوسری رکعت میں سورۃ الحشر کا آخری رکوع سنا. جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ نے دو فریضہ ادا کرنے کی توفیق دی ہے. دو چیزوں کو حکم دیا گیا، دونوں فرائض میں سے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ نے صرف اہل ایمان کو پکارا، اے ایمان والو. پھر اس کے بعد دو فریضوں کا حکم دیا. پہلا فریضہ ہے واتقوا اللہ، اور دوسرا فریضہ ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. پہلا فریضہ ہے تقوی اللہ کا. اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو. دوستو، تقوی ساری دنیا کی دین کی ساری باتوں پر عمل کرنا، اس کا سارا دار و مدار اللہ نے تقوی پر رکھا ہے. اسی لیے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ وصیت کریں، کچھ نصیحت کریں. تو آپ نے 4 نصیحتیں کی تھی. ان میں سب سے پہلی نصیحت، یا ابا ذر، یا ابو سعید الخدری، علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. اپنے اندر تقوی پیدا کرو. پورے دین اسلام کا دار و مدار اللہ نے تقوی پر رکھا ہے. تقوی یہی اصل میں بنیاد ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ تعالیٰ یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، اور ان کو آپ نے جو وصیت کی تھی، پہلی وصیت تھی، اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت. معاذ، آج تک تمہارے شب و روز، آج تک تمہاری زندگی مسلم معاشرے میں ہوئی، مدینے کے اندر رسول کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ. اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی؟ مدینہ طیبہ میں تم زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج تمہیں یمن بھیجا جا رہا ہے. وہاں مدینہ والا ماحول نہیں ہے. وہاں یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مشرکین، 3 قومیں ہیں، یہودی، عیسائی اور مشرکین، اور کچھ چند لوگ گنے چنے مسلمان ہیں. اب تمہیں ایک عجیب و غریب ماحول میں زندگی گزارنا ہے، جہاں اکیلے نہیں ہو، جہاں تمہاری تعداد تھوڑی ہے، چند آدمی ہوں گے، لیکن غیروں کی تعداد زیادہ ہے، اہل یہود، نصارہ اور مشرکین. اب ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو 3 باتوں کی بڑی تاکید کی تھی. فرمایا تھا، علیک بتقوی اتق اللہ حیث ما کنت. اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت. جیسے مدینے میں تم اپنے اندر تقوی پیدا کیے تھے، تقوی تھا، ایسے وہاں جانے کے بعد حیث ما کنت، تقوی ہر جگہ ضروری ہے.
یہاں بھی ضروری تھا مدینے میں، جہاں جا رہے ہو وہاں بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ اس لیے اتق اللہ حیث ما کنت، دنیا میں کہیں بھی رہنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ اگر انسان کے دل میں تقوی ہے تو لوگوں کے سامنے بھی ڈرے گا، اور اس کے دل میں تقوی ہے تو خلوت میں بھی جا کر کے ڈرے گا۔ اگر انسان کے دل میں تقوی ہے تو سامنے کسی کا مال گر جائے گا، کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہے تو اس کو نہیں اٹھائے گا تو اس کو پہنچا دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، وہ سمجھتا ہے یہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی لیے اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ دنیا میں کہیں بھی رہنا اپنے اندر تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ سورۃ النحل کی آخری آیت میں پورے بہت سارے احکام بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے متقی، جس حالت میں رہے اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، مال کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر آنے والی بلا سے اس کو بچاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اے ایمان والو یاد رکھنا، جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتا ہے تو متقی کے اوپر آنے والی ہر مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اہل ایمان جس کے اندر تقوی ہو ہمیشہ دو چیزوں سے اللہ انہیں نوازتا ہے۔ نمبر ایک، کسی بھی بلا کسی بھی مصیبت میں گھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کی راہ مہیا کر دیتے ہیں۔ نمبر دو، ان کے رزق کا انتظام اللہ ایسی جگہوں سے کر دیتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہمیں نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنی تھی، گیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے، انتظار کیا، لیکن آپ بڑی لمبی نماز پڑھے، سلام پھیرتے ہی نہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہی۔ میں بیٹھا رہا، نماز مکمل کرنے کے بعد ہم نے سلام کیا، مصطفیٰ ملایا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، ایک آیت قرآن پاک کی ہے، اگر اسی پر مسلمان عمل کرنے لگے تو لا کا فتح ہو، لا کا فتح ہو، دنیا کی ساری مشکلات اللہ تعالی حل کر دے اگر اسی ایک آیت پر عمل کرنے لگے تب۔ ابو ذر غفاری، تمہیں سننا ہے، یاد رکھنا ہے؟ بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا سورۃ طلاق کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مصیبت ہر بلا سے نکلنے کی راہ ہموار کر دیتے ہیں، اور اس کے رزق کا انتظام اللہ وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے سوچ نہیں سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا کرے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تقوی کا معنی بڑا آسان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں التقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات۔ تقوی دو چیزوں کا نام ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ کا ہر حکم ہر بات پر عمل کرے اور اللہ کے ڈر سے ساری نافرمانی ترک کر دے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اس نیت سے آئیں کہ اگر ہم نماز نہ پڑھتے تو ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے دوستو، جو بھی عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آپ راستہ پکڑ کر کے جا رہے ہیں، بے حیا بے پردے عورتیں کھڑی ہیں، آپ کا نفس کہتا ہے دیکھو
شیطان کہتا ہے دیکھو، اور آپ دیکھیں تو دنیا کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی۔ اب ہمارے بڑے بھائی آتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ چلے جائیں گے، یہ تقویٰ نہیں۔ کیوں؟ آپ آدمی کے ڈر سے گناہ چھوڑا۔ سوچتے ہیں اگر اب کھڑا ہو کر کے دیکھتا رہوں گا تو لوگ کہیں گے بڑا بے ایمان ہے۔ نہیں، آپ اس نیت سے نظر نہ اٹھائیں، آپ وہاں تک چلے جائیں کہ اگر ہم اس عورت کو دیکھیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ یہ ہے اصل میں تقویٰ، ہی طاعت اللہ بفعل المامورات۔ جو کام ہم دنیا میں کریں اللہ کے ڈر سے کریں، اور جو برائی ہم چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے چھوڑیں۔ اسی چیز کا نام دوستو تقویٰ ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام بڑی دعا سکھلاتے تھے کہ خوب کثرت سے دعا کرو، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھنا، والتقی، اللہ ہمیں تقویٰ نصیب فرما، والعفاف، اللہ مجھے پاک دامن رکھے، والغنی، اللہ ہمیں دنیا سے بے نیاز کر کے اپنا محتاج بنانا، کسی انسان کا محتاج نہ بنانا۔ دیکھیں دوستو، یہاں اللہ رسول نے تقویٰ کی دعا مانگی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ایسی دعا تھی جو نبی علیہ السلام بڑی پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ ہے تقویٰ میرے بھائیو، یہی ہمارے اندر تقویٰ آنا چاہیے۔ اسی کا اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ دوسری چیز جو اللہ نے ہمیں حکم دیا وہ بھی فرائض میں سے ہے، اور آج ہم لوگ بڑی غفلت میں ہیں۔ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ کل قیامت کے لیے وہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرا رہا ہے۔ دوستو یہ بھی اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو پڑھتے تو لوگوں سے فرماتے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اے مسلمان بھائیو اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے۔ انسان اگر ہمارے بھائی کو آج کہیں سامان خریدنا ہو، 1 لاکھ کا خریدنا ہے تو 1 لاکھ پہلے اپنے سے گنتے ہیں، 1 لاکھ پورا گنتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ گنتے ہیں نا، گن لیا، پھر شک ہے تو بیوی کہتے ہیں ذرا گنو تو پورا 1 لاکھ ہے کہ نہیں ہے۔ ذرا دیکھو، ایک دکان والے کا بل جمع کرنا ہے تو انسان اس کا محاسبہ کرتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی لاپرواہی۔ انسان کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس کے پہلے خود حساب کرتا ہے کتنا ہے، اس کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں جتنا چاہیے اتنا میں لے کے آیا ہوں۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کا جب سے آپ بالغ ہوئے اور جب تک زندہ ہے، جب تک روح نہ قبض ہو جائے، زندگی کے ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ہم اپنا محاسبہ پہلے نہیں کرتے۔ کم سے کم میرے بھائیوں، آج کون سے دن ہے؟ آج منگل ہے نا۔ آپ ذرا محاسبہ کر لیں، مثال کے طور پر ہفتے بھر کا محاسبہ یا صبح کا 24 گھنٹے کا کریں۔ کل آپ کا جو 24 گھنٹہ گزرا ہے، فجر سے لے کر کے آج فجر تک، ایک دن ایک رات 24 گھنٹے گزرے ہیں۔ اب محاسبہ ذرا کریں کہ 24 گھنٹے میں آپ نے رب کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے کیا کیا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے آپ نے کیا 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 ہے 24 گھنٹے میں۔ سوچو دوستو ذرا سا، 24 گھنٹے میں آپ نے اللہ کے پاس کیا جمع کرا، کتنی نیکیاں جمع کرائی، جہنم سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا، کتنے صدقات کیے،
کتنے خیرات کیے، کتنی 5 وقت کی نمازیں باجماعت گزری اور کتنی جو ہے بغیر جماعت کے پڑھے، پھر 5 نمازوں میں کتنی نمازیں تکبیر تحریمہ سے پڑھے اور کتنی نمازوں میں 1 رکعت چھوٹی 2 رکعت چھوٹی باقی نماز آپ کو ملی۔ ذرا سوچو کتنا بڑا فریضہ ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، خیال سوچے، حساب لگائے کہ کل قیامت کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جمع کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ دیندار ہیں، ان کو کسی عالم کے پاس جانا تھا، کسی عالم کے پاس جانا تھا، کچھ مسئلہ پوچھنا تھا، گئے تو وہاں حدیث پڑھا رہے تھے۔ سوچئے ذرا، حدیث پڑھا رہے ہیں، صبح سے لے کر کے ظہر کا وقت ہو گیا، حدیث پڑھا رہے تھے۔ کہتے ہیں درس کے درمیان ایک چھوٹی سی بچی آئی، کہتی ہے والد صاحب میں باہر جا کر کے کھیل لوں۔ اللہ اکبر، بچے یعنی شریف بچی تھی چھوٹی سی، میں جا کر کے باہر تھوڑی دیر کھیل لوں۔ بچی کے سوال سنے لیکن جواب نہیں دیا، بچی کھڑی رہی۔ یہ ہے محاسبہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بچی کہتی ہے والد صاحب میں جا کر تھوڑی دیر کھیل لوں باہر، کوئی جواب نہیں ہے۔ 3-4 مرتبہ پوچھی، حضرت بات سنتے پھر حدیث پڑھانے لگتے، اپنی بچی کے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کار بچی مایوس ہو کے چلی گئی گھر۔ والد صاحب اجازت نہیں دے رہے ہیں تو میں کیسے کھیلنے جاؤں، گھر چلی گئی۔ کہتے ہیں اذان ظہر پر جب درس ختم کیا، نماز ادا کی، بعد میں بیٹھے تو میں نے پوچھا کہ حضرت وہ آپ کی بچی آئی، کتنی شریف بچی تھی، ہمارے بچے بغیر پوچھے چلے جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، اور آپ کی بچی آئی کتنی شریف، اجازت مانگتی میں جا کے باہر کھیل لوں بچیوں کے ساتھ تھوڑی دیر۔ 3 مرتبہ پوچھی، آپ نے جواب نہیں دیا، کچھ ہاں نہیں کر دیے ہوتے۔ وہ بیچاری چلی گئی۔ ایسا کیوں کیا؟ سر جھکایا، کہا کہ بھائی فجر کے بعد سے ظہر تک جب تک بچی آئی، جب آئی ہے ظہر سے لے کر کے اس وقت تک میں نے کسی اب فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو کوئی فضول بات لکھنے کا میں نے چانس نہیں دیا تھا۔ یہ ہے محاسبہ۔ صرف میں نے اچھی باتیں کی تھی، کام کی، ذکر کیا، اذکار کیا، کسی نے سلام کیا جواب دیا، حدیث پڑھائی، ما یلفظ من قول الا لدیہ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندو ذرا ہوشیار رہنا، تمہارے زبان سے جو کچھ نکلے گا تم پرواہ کرو یا نہ کرو، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، فوراً نوٹ کر کے تمہارے نام اعمال میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو صبح فجر سے لے کر کے ابھی تک میں نے کرامن کاتبین کو یہ چانس نہیں دیا تھا کہ ناجائز حرام تو دور کی بات ہے، کوئی فضول ذکر اذکار کے علاوہ، اچھی باتوں کے علاوہ کوئی فضول باتیں لکھنے کا موقع نہیں دیا۔ تو میں نے سوچا اگر بچوں کو اجازت دے دوں گا تو کم سے کم ایک فضول بات میرے نام اعمال میں فرشتہ لکھ لے گا۔ میرے بھائی سوچئے ذرا سا کتنی بڑی چیز ہے یہ کہ انسان محاسبہ کرتا ہے کہ صبح سے شام تک ہمیں نہیں یاد ہے کہ میں نے کرامن کاتبین کو کوئی غلط بات اپنے نام اعمال میں نوٹ کرنے کا چانس دیا ہو۔ ہم کتنا محاسبہ کرتے ہیں میرے بھائی، یاد بھی نہیں ہوگا کہ کل ہم نے کتنی غلطیاں ہوئی۔ اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ عمر ابن الخطاب کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
لوگوں قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے خود اپنا حساب کر لو، سوچ لو. دن بھر میں اگر تم سے کچھ گناہ ہوا ہے محاسبہ کرو گے کتنا تم سے غیبت کرایا ہے شیطان، کتنی گالیاں دی، کتنی برائیاں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو فوراً آپ توبہ استغفار کریں. یہ محاسبے کا فائدہ ہوگا. آپ توبہ استغفار کریں گے. اگر آپ نے محاسبہ کیا کہ کل فجر کی نماز با جماعت ہوئی، ظہر کی نماز با جماعت ہوئی، لیکن عصر کی نماز ہماری جماعت نہیں ہوئی، بغیر جماعت کے پڑھا، مغرب کی نماز پھر با جماعت ہوئی، عشاء کے پھر با جماعت نماز ہوئی. آپ محاسبہ کریں کہ 5 وقتہ نماز سے کتنا فائدہ اٹھایا. تو آپ کو پتا چلے گا ہم نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی، ایک نماز پڑھی تو کتنی نماز کا ثواب ملا؟ 25 یا 27. ظہر کی پڑھی با جماعت 25 یا 27 نماز کا ثواب ملا. لیکن عصر کے وقت سو گیا، جماعت چھوٹ گئی، ہمارے کتنے نمازوں کا 26 نمازوں کا اجر ہمارا ضائع ہو گیا. اب انسان کو فکر ہوگی کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے. اسی لیے رب نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل 24 گھنٹے میں رب کے پاس تم نے کتنا جمع کرایا ہے، قیامت کے لیے بتا، اس کا حساب کر لے. تو اگر حساب کریں گے ہم، گناہ ہوا ہے تو توبہ استغفار کریں گے. اگر نیکی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کوتاہی کو، نقصان کو پورا کرنے کی فکر ہوگی. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو محاسبہ نفس کی توفیق نصیب فرمائے. تو پہلا فریضہ ہے دوستو اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور دوسرا فریضہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان سوچ دیکھیں کہ کل قیامت کے لیے، اپنے نجات کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، رب کی رضا کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے اس نے 24 گھنٹے میں کیا 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 ہے. اگر آپ محاسبہ کریں گے تو میں 2 ہی چیزیں ہیں، اگر کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں گے، اگر گناہ ہوا ہے تو توبہ استغفار کریں گے. تو یہ 2 فریضہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. پھر اللہ نے دوبارہ حکم دیا واتقوا اللہ. یہ دونوں باتیں کب ہوں گی؟ جب کہ تمہارے دل میں تقوی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، حساب کتاب کی فکر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں فریضوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلا فریضہ بیٹے تقوی اللہ، جو کریں واللہ اللہ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. آج فتنے کا دور ہے، آپ بند کمرے میں چاہے جتنی برائیاں کر ڈالیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا. کیوں؟ آپ نے لاک لگا لیا، ماں سوئی ہے، باپ سویا ہے، بیوی دوسرے کروٹ سو رہی ہے، بچے سوئی، جو آپ چاہیں کریں. لیکن اگر تقوی اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو کہیں کسی بھی جگہ رہیں گے تو اپنے آپ کو گناہ و برائیوں سے بچائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ دونوں فریضے ادا کرنے کی توفیق دے، تقوی اللہ اور محاسبہ نفس. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.